فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ سورۃ الغاشیہ میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انجام کے اعتبار سے انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک کو اہل نار کہتے ہیں اور دوسرے کو اہل جنت کہتے ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے، جن کی زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، خدا کو ناراض کرنے والے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور انجام سے وہ بے خوف رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں رہ کے جو کچھ کرنا ہے کر لینا ہے. بعد میں قیامت قائم نہیں ہوگی، میدان محشر قائم نہیں ہوگا، جنت نہیں ہوگی، جہنم نہیں ہوگی، جزا اور سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ اس دھرتی پہ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے کا خیال رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں میں لگا دیتے ہیں. تو حق تعالی جل شانہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے جن کو اہل نار سے تعبیر کیا گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو بساتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے اور اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ اطاعت کی طرف اٹھتا ہے. زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہیں، کوئی بھی بات نکالتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو حق تعالی جل شانہ جنت میں داخل فرمائیں گے
جن کو اہل جنت سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور سورہ غاشیہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ آپ کیا ہیں، دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے، وحدانیت کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس بات کو مضبوط کرنا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی میں نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، کسی میں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے وہ تنہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اور اگر کوئی آدمی آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، دائرے اسلام میں نہیں داخل ہو رہا ہے، تو آپ رنجیدہ مت ہو جائیے، کبیدہ خاطر مت ہو جائیے۔ آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت دینا ہے۔ دلوں کو پلٹانے والی ذات اللہ کی ہے، مقلب القلوب ہی اللہ کی ذات ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی فرمائی گئی سورہ غاشیہ میں۔ آگے کی جو سورت ہے سورہ فجر، سورۃ الفجر میں حق تعالی جل شانہ نے سابقہ قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون ہے، جنہوں نے دنیا میں ظلم اور فساد مچا رکھا تھا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے پاس آتے اور سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ کو مانو، یہ ساری کائنات کا جو نظام چلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کو مانو اور اللہ کے سامنے اللہ کے پیشانی کو جھکاؤ۔ لیکن یہ قوم سرکشی اور بغاوت میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتی رہی اور ایک اللہ کو نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قوموں صفحہ ہستی سے ان کو میٹ دیا۔ تو سورہ فجر میں حق تعالیٰ جل شانہ نے سابقہ قوموں کا بھی تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور فرعون کا بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ حق تعالیٰ جل شانہ فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فجر سے مراد ہر روز کے صبح صادق کا وقت، اس سے مراد ہے، کیونکہ ہر روز کے صبح صادق کا وقت یہ کائنات میں ایک عظیم انقلاب لاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے رات کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد لوگ رات میں سوتے رہے، آرام کرتے رہے، جب صبح میں بیدار ہوتے ہیں تو یہ قیامت کا ایک منظر ہوتا ہے، یہ قیامت کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، صبح میں اٹھنے کے بعد اپنے کام کاج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور کسی کو سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ سفر کرتا ہے، اور کوئی آدمی اپنے روزگار کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قسم ہے فجر کے، یعنی ہر روز کے صبح صادق کے وقت کی قسم۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ فجر سے مراد یہاں پہ محرم کی پہلی تاریخ مراد ہے، وہیں سے ہمارے اسلامی اور قمری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فجر سے مراد یوم النحر ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ فجر سے مراد ہر روز کے صبح صادق کا وقت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ حق تعالی جل شانہ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آخر وہ 10 راتیں کون سی ہے؟ مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہے، 1 سے لے کر 10۔ یہ بڑی اہمیت کی راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔
اب ہمیں یہاں سمجھنا یہ ہے شفع کسے کہتے ہیں اور وتر کسے کہتے ہیں؟ شفع کہتے ہیں جوڑے کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو، فرد کو، اکیلے کو، اس کو وتر کہتے ہیں۔ یہاں شفع سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ شفع سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور وتر سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو حق تعالی جل شانہ نے ذی الحجہ کی 10ویں یعنی یوم النحر کی بھی قسم کھائی اور عرفہ کی بھی قسم کھائی، ایک قول یہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ شفع سے مراد، شفع اور وتر سے مراد نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے شفع اور وتر کے بارے میں دریافت کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نماز ہے۔ اب یہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض نمازیں ایسی ہیں جو 2 رکعت ہیں، اور بعض ایسی ہیں 4 رکعت ہیں، اور بعض ایک نماز ایسی ہے 5 وقتہ نمازوں میں جو 3 رکعت ہے، اور ایک نماز ہے جس کو وتر کہتے ہیں وہ بھی 3 رکعت ہے۔ تو یہاں پہ شفع سے مراد 2 رکعت اور 4 رکعت والی نماز مراد ہے، اور وتر سے مراد مغرب کی نماز اور وتر کی نماز مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ ساری مخلوقات ہیں، اس واسطے کہ شفع بولتے ہیں جوڑے کو۔ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ دیکھو، مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، کفر ہے، ایمان ہے، سعادت ہے، شقاوت ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہاں شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں، اور وتر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، گزرنے لگے، ختم ہو جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی بھی قسم کھائی، اس واسطے کہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کئی کے لیے، آرام اور سکون کے لیے۔ آدمی دن میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنے گھر کو آتا ہے تو آرام کی نیت سے سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے رات کی قسم کھائی جب وہ چلنے لگے، گزرنے لگے۔ یہ 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم بھی ہے؟ یہ جو 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے، اہل عقل کے لیے، دانش مندوں کے لیے اس کے اندر کافی قسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ان چیزوں میں آدمی غور و فکر کرے۔ یہ 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں سابقہ قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے قوم عاد، اور ایک ہے قوم سمود، اور ایک ہے فرعون۔ مختصر انداز میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ان تینوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان واقعات کو سنانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان واقعات کو سن کے ان سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اطاعت میں لائیں، فرمانبرداریوں میں لائیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ان واقعات کو سنانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد
یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ تو حق تعالی جل شانہ نے یہاں پہ قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد یہ بہت طاقتور لوگ تھے، بڑی قوت والے لوگ تھے، اور یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اس دھرتی پہ کون ہے؟ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ اور قوم عاد کو حق تعالی جل شانہ نے ستون ذات العماد سے تعبیر فرمایا، یعنی جس طرح ستون پلر لمبے لمبے ہوتے ہیں، یہ قوم عاد جو لوگ تھے یہ بھی کافی لمبے لمبے تھے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قوم عاد کا کہ جو لوگ تھے ان کا جو قد تھا، ایک ایک آدمی کا قد 12 گز کا ہوتا تھا، 12 گز کا، اتنے لمبے لمبے آدمی تھے۔ تو اس کو ذات العماد فرمایا گیا۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اتنی طاقت والے، اتنی زبردست قوت والے آدمیوں کو اس سے پہلے نہیں پیدا کیا گیا۔ حق تعالی جل شانہ خود بیان فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے میٹ دیا۔ قوم عاد پر اللہ نے ایک عذاب نازل فرمایا۔ کون سا عذاب؟ 7 رات اور 8 دن ایک آندھی چلی اس قوم پر، سخت ہوا، ایک آندھی آئی، اس کے نتیجے میں قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے قوم سمود کا بھی تذکرہ فرمایا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ جو وادی القریٰ میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ وادی القریٰ ایک مقام ہے جو حجاز اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ وہاں رہتے تھے اور وہاں پتھروں کو تراشا کرتے تھے، تراش کے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، اور دیکھنے میں وہ گھر ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا، حیرت میں پڑ جاتا تھا۔ اللہ نے یہ فن قوم سمود کو عطا فرمایا تھا، بڑے بڑے پہاڑوں سے وہ پتھروں کو تراشتے اور تراشنے کے بعد خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا اور نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے صفحہ ہستی سے ان کو میٹ دیا۔ ان پر کیا عذاب آیا؟ ان پر یہ عذاب آیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ اصحاب حجر یعنی قوم سمود اپنے رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، اللہ کی بات کو نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب میں گرفتار کر دیا۔ وہ عذاب یہ تھا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اوندھے منہ گر گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قوم سمود پر 2 عذاب آئے۔ ایک تو عذاب یہ آیا کہ زلزلے نے ان کو پکڑا، دوسرا عذاب یہ آیا کہ آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی، ایک آواز آئی، جس کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ تو مفسرین نے اس کی تطبیق کی صورت یہ بیان فرمائی کہ پہلے یہ ہوا کہ زلزلہ آیا قوم سمود پر، اور وہ زلزلہ آنے کے بعد اس کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی، ایک ندا آئی، جس کے نتیجے میں قوم سمود ہلاک ہو گئے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جو وادی القریٰ میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اللہ نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرعون کو ذو الاوتاد کہا گیا، وتد کی جمع اوتاد ہے، میخ کو بولتے ہیں۔ فرعون کو میخوں والا کیوں فرمایا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فرعون کا جو لشکر تھا یہ بہت بڑا لشکر تھا فرعون کا، اور اس کے خیمے بھی بہت تھے، جہاں جہاں جاتے وہ خیمے لگاتے تھے۔ جب خیمے لگانے کی ضرورت پڑتی تو میخیں گاڑنا پڑتا، تو اس واسطے فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا۔
لاؤ لشکر یہ بہت زیادہ تھا، اور جہاں جہاں بھی یہ لوگ خیمے گاڑتے تھے تو اس وقت میخیں کیا ہے زمین میں گاڑا کرتے تھے، اس واسطے اس کو فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون کہا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون کو میخوں والا اس واسطے کہا گیا کہ وہ جب کسی کو سزا دیتا تو یہ کام کرتا کہ اس آدمی کے دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں کیلے گاڑ دیا کرتا تھا، کیلے گاڑ دیا کرتا تھا، اور دھوپ میں لٹا دیا کرتا تھا، سانپ اور بچھو اس پر چھوڑا کرتا تھا، اور یہ بڑا ظالم اور جابر تھا اور انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا، دریا قلزم میں اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، لیکن سمندر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو عبرت کے طور پر قیامت تک اللہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ ہم کیا ہے فرعون کے بدن کو ہم محفوظ کر کے رکھے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے، لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ بڑا مغرور آدمی تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، اور لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور مجھے سجدہ کرو، انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا کہ دریا میں اس کو غرق کر دیا، تو سمندر نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، تو اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا، اور قیامت کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے سورہ فجر میں قوم عاد کا، قوم سمود کا اور فرعون کا جو مختصر تذکرہ فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں اے کفار اور مشرکین، تم ان واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ کیسی کیسی بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آئیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، اور فرعون کا حال یہ تھا کہ وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح پکڑے، ایسا پکڑے کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ختم کر دیے۔ اللہ اتنے غلبے والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں۔ کفار اور مشرکون کو سمجھایا جا رہا ہے ان واقعات سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں فساد مچا رکھا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون یہ شہروں میں کیا ہے فساد مچا کے رکھے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَاد، اور اس میں بہت فساد مچا کے رکھے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے ان قوموں پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کوڑا جانتے ہیں نا، جب کوڑے سے جب مارنا شروع کرتے ہیں تو ایک جگہ مار نہیں پڑتا کوڑے سے، جسم کے مختلف حصوں پہ مار پڑتا ہے کوڑے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر جو عذاب نازل فرمائے، ایک قسم کا عذاب نہیں تھا، مختلف قسم کے عذابات تھے۔ فرعون کو تو غرق کر دیا، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، ایک زلزلے نے اس کو آ پکڑا، اور ایک چیخ نے آ پکڑا، اور وہ کیا ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا۔ 7 رات اور 8 دن ایک طوفان، ایک آندھی چلی، اس کے نتیجے میں قوم عاد کیا ہوئی، ہلاک ہو گئی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان قوموں پر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ جب کوڑا کسی پر برستا ہے تو جسم کے مختلف حصوں پر وہ بجنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے ان قوموں پر مختلف عذابات نازل فرمائے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تو گھات میں ہے، گھات بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے۔ جب آدمی شکار کرنے کے لیے جاتا تو کیا کرتا، دیکھ لیا کسی پرندے کو تو ایک دم سے اس پرندے کو جب نشانہ کرنا ہوتا ہے آرام سے بیٹھتا ہے، اس کو گور کے دیکھتا ہے، دیکھ کے اس کے اوپر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تمثیل بیان فرما رہے ہیں، اللہ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بطور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ارے تمہارا رب تو گھات میں ہے، ہر انسان کی خبر لے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، دن کے اجالے میں جو کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے اللہ، رات کے اندھیرے میں جو کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور اندھیری رات میں اور پہاڑ پر
جو کیا ہے چونٹی جو چلتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو باخبر ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہارا رب کیا ہے انتظار میں ہے، گھات میں ہے، ہر ایک کی خبر لے رہا ہے. تمہارا کام یہ ہے، اللہ نے دنیا میں تمہیں جو بھیجا ہے وہ اس مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کو حاصل کرنا ہے. اور یہ کائنات کے سارے نظارے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ اور یہ بہت سی چیزیں ہیں، ذی روح ہیں، غیر ذی روح ہیں، سمندر ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب آثار اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. آدمی کی نظر جب اس پہ پڑے تو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اللہ ہی اس کے خالق. پہاڑ پہ نظر پڑے تو آدمی یہ سمجھے کہ پہاڑ مخلوق، زمین پہ نظر پڑے تو آدمی یہ سمجھے کہ زمین مخلوق، آسمان پہ نظر پڑے تو آدمی یہ سمجھے کہ آسمان مخلوق. اللہ اس کے خالق ہیں، اللہ اس کے مالک ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ساری چیزیں پھیلا کے رکھی ہیں، یہ آثار اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اشیاء میں گم ہو جاتے ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ میں گم ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کتنا بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، اور آسمان کو دیکھتے ہیں تو آسمان کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں، اور زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی نظر اس طرف نہیں دوڑتی، ارے اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اس کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. وہ تنہا ہیں، زبردست غلبے والے، طاقت والے، قوت والے ہیں. وہ اللہ کی شان ایسی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیس کمثلہ شیء. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ایک قدرت اللہ کی یہ بھی ہے، کن فیکون، اللہ کسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اتنے طاقت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ارے اللہ کی قدرت پہ تو غور کرو، اللہ کیسے طاقت والے ہیں. اور دائرے اسلام میں آ جاؤ اور اپنے ماتھے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اطاعت کرو اللہ کی. لیکن ظالم اور جابر قومیں اس دنیا میں آئیں اور آتی رہیں گی، ان کے سامنے سارے نظائر موجود ہیں. اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والے کوئی نہ کوئی ہیں، وہ تنہا ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد معبودان باطل کی پرستش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہی چیز انسان کو گمراہ کرتی. اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. آپ سمجھو کوئی چیز بغیر پیدا کیے وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی چیز دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے طاقت والے ہیں. تو تمہارا پروردگار گھات میں ہے، انتظار میں ہے اور سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. آگے کی جو آیت ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی. کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جب ان پر نعمتیں جب ان پر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے دروازے ان پر کھولتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اس کا مستحق تھا، تو اس واسطے سے میرے رب نے میرے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا. اور جب ان پر تنگی کا مسئلہ آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو تنگ کر دیتے، تو وہ یہ کہتے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا. ارے میں تو بہت قابل تھا، مجھے انعام سے نوازنا چاہیے تھا، میرے رزق میں فراوانی کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے رب نے میری توہین کی ہے. یہ کفار اور مشرکین کا یہ خیال. اگرچہ کہ یہ آیتیں کفار اور مشرکین سے متعلق ہی ہیں، لیکن مفہوم عام کے اعتبار سے اس میں وہ حضرات بھی داخل ہیں جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں. وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ خوشحالی کو دلیل مقبولیت سمجھتے تھے. اللہ نے کسی کو مال عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، بہت سے گھر ہیں اس کے پاس، عالیشان اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہیں. اور کسی بندے کو یہ دیکھتے کہ مال کی تنگی ہے،
اور رزق صحیح معنی میں اس کو نہیں مل رہا ہے، ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو خوشحالی کو وہ لوگ دلیل مقبولیت سمجھتے تھے اور تنگی کو وہ لوگ دلیل مردودیت سمجھتے تھے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں، فرعون ہی کا معاملہ لیجئے، اللہ نے اس کو کافی مال عطا فرمایا، بڑی قوت اور طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ قوم سمود کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی، وہ پتھروں کو تراشتے تھے اور خوبصورت گھر بناتے تھے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے؟ تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی عطا فرمائے، ایک ایک وقت کے وہ کھانے کا محتاج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو پرکھنے کا معیار یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ارے اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، تمہارے مال کی طرف نظر نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، وہ میرے دل میں، وہ اپنے دل میں میری محبت کو بسایا کہ نہیں بسایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چیز دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے کہنے دیجئے، اگر مالدار ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی اور خوبصورت ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو جہل جنت میں چلا جاتا، ابو لہب جنت میں چلا جاتا۔ اور ابو لہب کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ نے اس کا ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ یہ گردن کے پاس کی جو رگیں ہیں، یہ رگوں میں سے جو خون دوڑتا تھا وہ بھی دکھائی دیتا تھا، وہ بھی دکھائی دیتا تھا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت اس کو بنایا، لیکن اس کا کیا حال ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بچے کام آئے۔ اگر خوبصورت ہونا کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو جہل جنت میں چلا جاتا، ابو لہب اور ابو جہل جنت میں چلا جاتا۔ اور اگر اسی طرح بدصورت ہونا، تنگی کا ہونا اگر ناکامی کی دلیل ہوتی تو میرے بھائی مجھے کہنے دیجئے، تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم میں چلے جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے پاس پرکھنے کا یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے، اللہ نے ان کے دل کو ایسے بنایا تھا، وہ اللہ کی نبی کی صحبت سے انہوں نے ایسا فیض اٹھائے، ایسے فیض اٹھائے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل کے ساتھ آسمانوں میں جانا ہوا، تو آسمانوں میں جوتوں کے چلنے کی آواز کو آپ نے محسوس کیا، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل یہ آسمانوں میں جوتوں کے چلنے کی آواز کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ کے نبی، ایک آپ کا ادنا سا غلام، ایک ادنا سا عاشق جس کا نام بلال ہے، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو اچھا نہیں ہے، کریہ المنظر ہے، لیکن انہوں نے اپنا دل کو ایسے بنایا ہے، وہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کی آواز عرش پر اور آسمانوں پہ سنائی دیتی، آسمانوں پہ سنائی دیتی۔ میرے بھائی جب دل بنتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، تو پھر انسان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ جو سوارا ہوا دل، اللہ کی محبت سے لبریز دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، یہ چیز قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ تو بہرحال تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال عطا فرمایا، مال کی فراوانی عطا فرمائی، تو یہ سمجھتے تھے کہ میں اس کا اہل تھا اور میرے رب نے میرے ساتھ کرم کا، احسان کا معاملہ کیا۔ اور دیکھتے کہ اس پر کیا ہے، مال کی تنگی ہے اور ایک ایک وقت کے کھانے کا وہ محتاج ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ میرے رب نے میری توہین کی، میرے رب نے میری توہین کی۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ بس بہرحال جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، تو بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا، اکرام کا معاملہ کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا۔
جب اس کا پروردگار اس کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ توہین کا معاملہ کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے، امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے، امتحان دو وجہ سے ہوتا، دو وجہوں سے امتحان ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک امتحان جو ہم اور آپ لیتے ہیں، جب ششماہی امتحان ہوتا ہے یا سالانہ امتحان ہوتا ہے تو ممتحن حضرات جاتے ہیں، جانے کے بعد بچوں کو بلاتے ہیں، بلا کے بچے کا امتحان لیتے ہیں کہ تم یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو۔ کیوں لیتے ہیں؟ مول صاحب کو نہیں معلوم رہتا کہ کون بچہ کیسا پڑھ رہا، نہیں معلوم، تو مول صاحب کیا ہے، امتحان لینے کے بعد اپنے حساب سے نمبر ڈالتے۔ ایک امتحان یہ ہوتا ہے۔ دوسرا امتحان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بچے کی قابلیت اور صلاحیت کو دوسروں پہ واضح کرنا ہوتا ہے۔ انہوں تو جانتے ہی ہیں وہ بچہ ہے کیسا، لیکن اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دوسروں پہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ شاگرد کیسا ہے، ذرا دیکھو۔ مثال کے طور پہ ہمارے محترم حافظ مقیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ امام صاحب ہیں یہاں پہ۔ اب قیصر بھائی کو معلوم ہے کہ مغرب کی نماز بھی اچھا پڑھاتے، عشاء کی نماز بھی اچھا پڑھاتے۔ اب انہوں کیا کرے، بہت زیادہ محبت ہے مقیم صاحب سے، تو انہوں کیا کرے، بلا کے امتحان لے رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی قیصر بھائی کیا کر رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں۔ کیوں؟ تو آپ بولیں گے ان کو نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن ان کی صلاحیت، ان کی خوبیاں اور ان کے محاسن دوسروں پہ انہوں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ میرا جو بچہ ہے، جو امام ہے مسجد کا، اتنے خوبیوں والا ہے، اتنے کمالات والا ہے۔ تو یہاں جو امتحان لینے کے بارے میں جو فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو جانتے ہیں، لیکن اس کی خامیوں کو، اس کی خوبیوں کو دوسروں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کیسا، کمالات والا ہے یا پھر شقی اور بدنصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں کیا ہے، دوسروں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے یہاں پہ آزمائش اور امتحان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے آگے کی آیت میں بات ارشاد فرمائی، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ تم لوگ خوشحالی کو دلیل مقبولیت سمجھتے ہو، اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہیں، اس وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا۔ اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی عطا فرماتے ہیں تو تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری قدر کیا ہے، گھٹا دی، تو تم اس کو دلیل مردودیت سمجھتے ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا، تمہارے تو یہ اوصاف ہیں ہی، اور تمہارے بارے میں تم یہ بھی کام کرتے ہو کہ بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ جب تمہارے پاس کوئی یتیم آتا ہے تم اس کا اکرام نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے ہو، لیکن یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتے۔ میرے بھائی، وہ بچہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، اور وہ بچے کے ارمان کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بچہ بچپن میں سوچتا ہوگا کہ میں بڑا ہو جاؤں گا تو میرے باپ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، مجھے یہ لائیں گے، مجھے وہ لائیں گے۔ بچے کا ایک خیال ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ بچپن کے عمر میں جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بچے پہ کیا گزرتی ہو، وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ جب اپنے شہر میں، اپنے محلے میں اور اپنے گاؤں میں، اپنے بازو میں کسی یتیم کو دیکھو تو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اور اپنے سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دست تعاون دراز کرو۔ یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ عید کا موقع تھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، کافی لمبا وہ قصہ ہے، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کبھی کسی جگہ یتیم سامنے آ جائے، اللہ نے جو ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم کیا اس کا تعاون کریں اور اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں۔ تو کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کے یہ چیزیں تھیں کہ وہ لوگ کیا ہے، یتیم کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین،
اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خود تو کھلاتے بھی نہیں اور دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تمہارا حال تو یہ ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، خود کھا جاتے ہو. دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں میراث کے مال میں، لیکن تم لوگ کیا ہے، میراث کے مال، سارا میراث کا مال کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت محبت کرتے ہو. تمہارے تو یہ عادتیں ہیں، یہ اپنی عادتوں کو بدلو اور دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک اللہ کو مانو، اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چاہنے لگیں گے اور تم سے محبت کرنے لگیں گے. بہرحال سورہ فجر کی بقیہ جو آیتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو پیش کریں گے. جو باتیں اس موقع سے ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.